دریافتن آن طبیب الهی رنج کنیزک را و به شاه وانمودن. اس طبیب الہی کا لونڈی کے مرض کو معلوم کر لینا اور بادشاہ پر ظاہر کرنا. آن حکیم مهربان چون راز یافت، صورت رنج کنیزک باز یافت. اس مہربان طبیب نے جب راز معلوم کر لیا اور لونڈی کے مرض کی صورت کو جان گیا. بعد از آن برخاست عزم شاه کرد، شاه را از آن شمه آگاه کرد. اس کے بعد وہ اٹھا اور بادشاہ کا قصد کیا، بادشاہ کو اس سے تھوڑا سا آگاہ کر دیا. شاه گفت اکنون بگو تدبیر چیست؟ در چنین غم موجب تأخیر چیست؟ بادشاہ نے کہا بتا اب کیا تدبیر ہے، اس طرح کے غم میں تاخیر کا کیا سبب ہے؟ گفت تدبیر آن بود کاین مرد را حاضر آریم از پی این درد را. اس طبیب نے کہا تدبیر یہ ہے کہ اس مرد کو اس درد کے علاج کے لیے ہم بلائیں. قاصدی بفرست که اخبارش کند، طالب این فضل و ایثارش کند. ایک قاصد بھیج جو اس کو بتائے اور اس کو اس انعام اور بخشش کا طلبگار بنائے. مرد زرگر را بخوان زان شهر دور، با زر و خلعت بده او را غرور. سنار کو اس دور شہر سے بلا لے، نقد اور خلاعت سے اس کو لالچ دے. تا شود محبوب تو خوشدل بدو، گردد آسان این همه مشکل بدو. تاکہ تیری محبوبہ اس کی بدولت خوش ہو جائے اور اس کے ذریعے یہ سب مشکل آسان ہو جائے. چون ببینند سیم و زر آن بینوا، بهر زر گردد ز خان و مان جدا. جب وہ تندرست چاندی اور سونا دیکھے گا تو سونے کی خاطر گھر بار سے جدا ہو جائے گا. زر خرد را واله و شیدا کند، خاصه مفلس را که خوش رسوا کند. سونا عقل کو دیوانہ بنا دیتا ہے، خصوصاً مفلس کو کہ خوب ذلیل کرتا ہے. زر اگرچه عقل می آرد و لیک، مرد عاقل باید او را نیک نیک. سونا اگرچہ عقل پیدا کرتا ہے لیکن اس کے لیے عقل مند اور بہت نیک آدمی درکار ہے. فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند در طلب آن زرگر. بادشاہ کا ایلچیوں کو سمرقند روانہ کرنا اس سنار کی تلاش میں. چون که سلطان از حکیم آن را شنید، پند او را از دل و جان برگزید. جب بادشاہ نے طبیب سے وہ بات سنی، دل و جان سے اس کی نصیحت کو قبول کیا. گفت فرمان تو را فرمان کنم، هرچه گویی آنچنان کن آن کنم. اس بادشاہ نے کہا تیرے فیصلے کے مطابق حکم جاری کر دوں گا، جو تو کہے گا کہ ایسا کر میں ویسا ہی کر دوں گا. پس فرستاد آن طرف یک دو رسول، حاذقان و کافیان و بس عدول. پھر ایک دو قاصد اس طرف روانہ کیے جو ماہر کارگزار اور بہت نیک تھے. تا سمرقند آمدن آن دو امیر، پیش آن زرگر ز شاهنشاه بشیر. وہ دونوں سردار سمرقند میں آئے اس سنار کے پاس بادشاہ کی طرف سے خوشخبری لے کر. که لطیف استاد کامل معرفت، فاش اندر شهرها از تو صفت. کہ اے نازک کام کرنے والے استاد پوری شناخت والے، شہروں میں تیری خوبی پھیلی ہوئی ہے. نک فلان شه از برای زرگری، اختیارت کرد زیرا مهتری. اب فلاں بادشاہ نے زیور گھڑنے کے لیے تجھے چنا ہے کیونکہ تو زرگری میں سردار ہے. اینک این خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیایی خاص باشی و ندیم. اب یہ جوڑا اور سونا چاندی لے اور جب تو آئے گا خاص اور ہم نشین ہوگا. مرد مال و خلعت بسیار دید، غره شد از شهر و فرزندان برید.
مرد نے جب بہت سا مال اور جوڑا خلعت دیکھا تو فریفتہ ہو گیا اور شہر اور اولاد سے جدا ہو گیا. اندر آمد شادمان در راه مرد، بی خبر کان شاه قصد جانش کرد. مرد خوشی خوشی راستے پر پڑ گیا، اس سے بے خبر کہ بادشاہ نے اس کی جان کا ارادہ کیا ہے. اسب تازی برنشست و شاد تاخت، خونبهای خویش را خلعت شناخت. عربی گھوڑے پر بیٹھا اور خوشی خوشی دوڑا اور اپنے خون کے عوض کو شاہی جوڑا سمجھا. عیش و ده اندر سفر با صد رضا، خود به پای خویش تا سوء القضا. افسوس کہ ہنسی خوشی سفر کرنے والا اپنے پاؤں سے بری موت کی طرف روانہ ہوا ہے. در خیالش ملک و عز و سروری، گفت عزرائیل رو آری بری. اس کے خیال میں تو حکومت اور عزت اور سرداری تھی. ملک الموت نے کہا جا، ہاں یہ سب چیزیں تو حاصل کرے گا. چون رسید از راه آن مرد غریب، اندر آوردش به پیش شه طبیب. جب وہ مسافر راستہ طے کر کے آ پہنچا تو طبیب اس کو بادشاہ کے سامنے لایا.